بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نساء شریف آیت نمبر 21 میں، اور ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر اس کی عورت کے بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ ایک ایسا امر ہے، ایک زندگی کا ایسا پہلو ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے اس ماحول کی جو خرابی ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ صرف اسی بات پر منحصر ہے کہ مرد عورت کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے گھر کے ماحول کے اندر نہ تو اعتدال باقی رہتا ہے، نہ میانہ روی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو کر ایسا فیصلہ کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی خاندان قبیلے آپس میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ اس وقت کی ہے جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، ظاہری پردہ فرمانے والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں زبان کے اندر نا تھوڑی سی یوں سمجھیے کہ موت کی وہ شدت کی وجہ سے لکنت تھی، الفاظ درست ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نماز 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 قائم کرو۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارے ہاتھ جس چیز کے مالک بن جائیں ان کو خدا کے لیے وہ تکلیف نہ دینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا عورتیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں جو کلام الہی کی برکت سے، کلام الہی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کو تم پر حلال رکھا ہے، یعنی کہ نکاح کے ذریعے تم ان کے وجود سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے سوا نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاہ اللہ من الاجر مثل ما اعطی ایوب علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جس نے اپنی عورت کے برے اخلاق پر صبر کیا، اللہ تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کیا، اللہ تعالی اس کو فرعون کی بیوی اماں آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام کی تعلیمات سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ عورت کے کوئی بھی بات ہو، میرے آقا نے فرمایا عورت کا کوئی دکھ درد ہو اس کو محبت کے پہلو میں، محبت کے پیراہن میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، عورت کو زد و کوب کا نشانہ نہیں بناؤ۔ جیسے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کسی بات پر ناراض ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ آقا نے فرمایا، اے ابوبکر آپ منصف بنیے اور انصاف کیجئے۔ اب آقا پوچھتے ہیں عائشہ بات تم کرو گی کہ یا میں کروں؟ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ بات آپ ہی کریے، ولا تقل الا حقا، لیکن حق کہیے گا۔ یہ بات صرف کرنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مار کر کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ فرماتے ہیں تجھے کیا لگتا ہے اللہ کا نبی حق نہیں بولتا؟ اپنی جان کی دشمن تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسے الفاظ کہہ کیسے سکتی ہے؟ اور محبت کا عالم دیکھیں، جب باپ کی سختی دیکھی نا، پہلے تو باپ کی وجہ سے دل تھا نا کہ بھائی میں بات کر سکتی ہوں، باپ موجود ہے، جب باپ کی سختی دیکھی تو بھاگ کر آقا علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئیں، اور آقا علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، اے جناب ابو بکر ہم نے یہ تو نہیں چاہا تھا آپ ہمارے سامنے ہماری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں۔
محبت کا عالم یہ ہے۔ اور محبت کا ایک اور پہلو بھی ہے، ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں نا کہ عورت جناب نمک تیز ہے تو کٹو، کپڑے نہیں استری تو کٹو۔ شریعت کے اندر صرف 4 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی عورت کو مار سکتا ہے، ورنہ اگر وہ اس کو بلا وجہ مارے گا کل قیامت کے دن وہ جواب دے ہوگا، ہاں بھائی کیوں مارا تھا۔ پہلی، عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو تم اسے مار سکتے ہو۔ دوسری، اگر عورت تیری اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے تو پھر اسے مار سکتے ہو۔ تیسری، مرد یہ چاہے کہ عورت سج دج کر رہے اور عورت کہے میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں بننا سنورنا، پھر مرد جو ہے اسے مار سکتا ہے۔ اور چوتھی، مرد کا حقوق ادا کرنے کو دل ہو اور عورت انکار کر دے تو پھر مار سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں طلاق ان 4 وجہوں کے سوا ہو رہی ہے، یہ 4 وجہ ہیں ہی نہیں، مرد مارتا ہی ان 4 وجہوں کے سوا ہے۔ کیوں؟ مرد کو پتہ ہی نہیں کہ مرد کہتے کسے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم غصے کے عالم میں ہو اور تیرے گھر والے تجھ سے کچھ مانگ لیں اور تو فوراً غصے کو رفع کر کے ان کی حاجت کو پورا کرے، تو مرد ہے، تو مرد ہے۔ آسان ناراض ہو یہ خبردار، میرے کو کسی نے تو بات پیسے منگے تھے، میں لتاں توڑ چھڑنیاں جائیں میرے کو پیسے منگے ہیں، جہالت دا ڈول بجا چھوڑ دیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب مومن اور مومنہ، مرد و عورت کو آپس کے اندر لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے محبت کیسی، میرے آقا علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور جیسے ہی پانی کی طلب ہوئی نا تو پہلے اماں جان نے پانی پیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھایا، پانی پینے لگے، فرماتے ہیں عائشہ تو نے کس جگہ پہ لب رکھ کر پانی پیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بھی اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کے پانی پیے گا جس جگہ سے تو نے رکھ کے پیا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گھر کے اندر تشریف فرما کہ حبشہ کے لوگوں کی نا بڑی بلند آوازیں سنی، تو اماں عائشہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھیں تو پوچھتے ہیں، اے عائشہ کیا تو حبشہ کے لوگوں کا کھیل دیکھنا چاہے گی؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے رضامندی کا اظہار کیا، آقا نے پیغام بھیجا کہ بھائی میرے گھر کے سامنے آ کر نا اپنا کھیل دکھاؤ۔ اب وہ حبشہ کے لوگ آ گئے، وہ آ کر وہاں پر کھیل دکھانے لگے، آقا نے یوں دروازے پر ایسے ہاتھ رکھا، اماں پاک نے دروازے کے آپ کے بازو پر نا یوں ٹھوری رکھ دی، ٹھوری رکھ کے یوں دیکھ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کافی دیر بعد پوچھا، عائشہ کافی ہے؟ آپ محبت میں کہتے ہیں جی میں بندہ نہیں گھر کے اندر بیوی نہ گل کرے تو کوئی گل ہوئے تو بیوی نے ہاں تو اسی چپ کرو نا۔ اماں پاک نے 3 دفعہ فرمایا آپ چپ کریں نا، مجھے دیکھنے دیں، آپ چپ کریں نا۔ وہ ہونٹ، وہ زبان جسے قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ جس کی زبان سے رب کی رضا کے بغیر کلمہ نہیں نکلتا، اماں پاک وہاں کہہ رہی ہیں آقا آپ چپ کریں نا، میں دیکھ رہی ہوں نا۔ جب کافی دیر دیکھ لیا آقا پوچھتے ہیں عائشہ آپ بس کریں؟ ہاں یا رسول اللہ اب بس کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ یوں ہوا، رسول اللہ علیہ السلام نے باہر سے لوگوں کی کھیلنے کی آوازیں سنی تو گھر میں آئے، آ کر پوچھتے ہیں عائشہ تیرا کھیلنے کو دل کرتا ہے؟ ہاں آقا کرتا ہے، چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ گھر کے صحن کے اندر آقا ایک دیوار سے شروع ہوئے، فرمایا دوسری دیوار تک جو پہلے جائے گا وہ جیت جائے گا۔ آقا اب چلے، اماں پاک جلدی جلدی چلی، آقا نے قدم آہستہ اٹھائے، اماں پاک آگے گزر گئیں، کہتی ہیں آقا میں جیت گئی۔ آقا بڑے خوش ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنی بیوی کے چہرے پر خوشی کو دیکھ کر آقا خوش ہوئے، کیوں کہ کامل مرد تھے نا، کامل مرد تھے، اپنی بیوی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اب کچھ دن گزرے، پھر کہتے ہیں اماں پاک کا چہرہ اداس دیکھا کسی وجہ سے، عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں؟ اماں پاک فوراً خوش ہوئیں، ہاں پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ آقا نے دوڑ لگائی، اس مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام آگے گزر گئے۔ اماں پاک کا نا چہرہ تھوڑا سا اداس ہوا، کہتی ہیں آقا آپ جیت گئے۔ آقا نے مسکرا کے الفاظ کا تعین دیکھیں کہ بیوی کو خوش کرنے کا انداز کہتا ہے، فرماتے ہیں نہیں عائشہ میں جیتا نہیں، آج حساب برابر ہو گیا ہے، اس دن تم آگے گزر گئی تھی، آج میں گزر گیا ہوں، حساب برابر ہوا، میں جیتا نہیں، میں نہیں جیتا۔ اور پھر ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام
اماں جان سے کسی بات پر خفا ہوئے اور چہرہ پھیر لیا، اماں جان نے بھی چہرہ پھیر لیا کہ اب بات نہیں کرنی، جبریل امین فوراً آ گئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ ہمیں عائشہ سے بڑی محبت ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری قدرت کو گوارا نہیں کہ آپ ہماری بندی عائشہ سے یوں ناراضگی کا اظہار کریں، اے میرے حبیب صلح کر لیجئے۔ آقا نے جیسے ہی رخ پلٹا تو اماں جان یوں ہاتھ رکھے آقا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب رخ مصطفیٰ ادھر آتا ہے، کب چہرہ مصطفیٰ میری طرف آتا ہے۔ جیسے ہی آقا نے مسکرا کے دیکھا، جبریل پھر آئے، ہاتھ یوں بند ہیں آ کر کھولے، آقا رب فرماتا ہے صلح ہمارے کہنے پہ کی ہے تو منہ میٹھا بھی ہماری طرف سے کر لیجئے، منہ میٹھا بھی ہماری طرف سے کر لیجئے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اپنی بیویوں کے یوں حقوق بیان فرمائیں کہ ہمیں دیکھ کر یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یار وہ کل کائنات کا بادشاہ اپنی بیوی کے حق کیسے ادا کرے، ہم کون سے ولی ہیں۔ اور آخری بات، میرے رسول اللہ علیہ السلام ایک دفعہ نا اماں پاک سے کسی بات پر کوئی معاملہ بنا تو اماں پاک ناراض ہوئیں آقا سے، اور بڑی ناراضگی کے اندر نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جان کہتی ہیں انت الذی تزعم انک رسول اللہ، آپ وہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات جو بندہ نہیں ہوتا ہاں تو وڈا جی اپنے آپ کو سمجھنے والا تو ایڈا تو اللہ دا ولی، اور جب اماں پاک نے یہ بات آقا کو کی نا، آقا مسکرائے، مسکرا کر فرماتے ہیں عائشہ میں جانتا ہوں کہ تو کب خوش ہوتی ہے اور کب ناراض ہوتی ہے۔ آقا نے جب یہ بات فرمائی، عائشہ سلام اللہ علیہا اماں جان بڑی محبت سے نا عرض کرتی ہیں آقا آپ کیسے جانتے ہیں، بڑی محبت سے نا آپ کیسے جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں جانتا ہوں جب تو خوش ہوتی ہے نا تو تو کہتی ہے رب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب ابراہیم، رب ابراہیم، اے ابراہیم کے خدا۔ اماں جان کہتی ہیں آقا میں جب ناراض ہوتی ہوں آپ کا نام نہیں لیتی، کیونکہ آپ کا نام لینے سے میری محبت امڑ آتی ہے، مجھے آپ پر پھر سے پیار آ جاتا ہے، میں ذرا رک جاتی ہوں کہ محبت کرنے میں صلح کرنے میں آپ سے پہل ہو جائے، آپ کی طرف سے مجھے پیغام آ جائے، اور میں آقا آپ سے اگر ناراضگی کا کبھی اظہار بھی کروں تو محبت میں کرتی ہوں، آپ کی محبتوں کو بٹورنے کے لیے کرتی ہوں، اور اگر کرتی بھی ہوں تو آقا میں آپ کی محبت میں بھی رب کو نہیں چھوڑتی، نام نبی کا ہی رکھتی ہوں، کبھی آپ کا لے لیتی ہوں، کبھی آپ کے آباء و اجداد کا لے لیتی ہوں، آقا میں رب کو نہیں چھوڑتی۔ تو سجنا ساڈے واسطے بھی تے لازم ہے نا، اساں بھی، میں اکثر اپنے دوستاں نو کہنا میں یار کدے دسو تساں گھر دے اندر بیٹھ کے بیوی دے نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے تے ایک نوالا اپنی فیملی دے سامنے چوک کے بیوی دے منہ چ پایا ہے نا، چنڈاں سب دے سامنے، گالاں سب دے سامنے، کوئی مرد دسے کہ میں جناب اپنی فیملی دے سامنے اپنی بیوی دے منہ چ لقمہ پانا نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کسی انسان کے پاس 3 درہم ہو، وہ ایک جہاد میں خرچ کرے، ایک اپنے عزیز و اقارب کی ضروریات میں خرچ کرے، اور 1 درہم سے وہ روٹی خرید کر لائے اور اس کا ایک لقمہ اتار کر اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ 3 درہموں میں سے وہ 1 لقمہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو سجنا یہ کوشش کرو اپنے گھراں دے اندر، آج تساں اپنی بیوی دے حقوق اپنی اولاد دے سامنے ادا کرو نا، محبت والے، ایک دوجے دا خیال رکھن والے، تے انشاءاللہ دن دور نہیں کہ جدو ساڈی جڑی آن والی نسل انہاں دے ذہن دے وچ طلاق لفظ ہی ختم ہو جانا ہے، کسے غریب دی بیٹی اتے کدے بھی آزمائش نہیں آوے گی۔ رب سونا سارے دی عزتاں دی تحفظ فرمائے۔ وما